جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے علم کے لیے علماء کرام کی قربانیاں۔ علم کے لیے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، فقہاء، محدثین، ہر طبقے میں، ہر شعبے میں، ہر فن میں علماء کرام نے جو محنتیں کی ہیں، آج میں آپ کے سامنے ان کا ذکر کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ایسی محنت جو آنکھوں کو کھول دے، ایسی محنت انہوں نے کی اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے ایسی قربانیاں دی، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے جب ان کے بارے میں اگر آپ سنتے ہیں۔ کیسے وہ ٹائم کی پابندی کرتے تھے، کیسے وہ رات گزارتے تھے، کیسے وہ دن گزارتے تھے، کیسا ان کا ٹائم ٹیبل تھا، کیسا ان کا ڈسپلین تھا، ان کے کھانے کا بھی جو انداز تھا وہ ایسا کھایا کرتے تھے کہ زیادہ نیند نہ آ جائے، ان کے سونے کا اسٹائل ایسا تھا کہ ایسا لمبا اور آرام سے بھی ریلیکس ہو کر نہ سوئے کہ کہیں زیادہ نیند آ جائے۔ یہ سوچ، یہ وچار، یہ کب بنتے ہیں؟ جب قرآن اور صحیح حدیث پر گہری نظر ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا ہمیں حکم ملتا ہے، اقرا الامر یدل علی الوجوب۔ علماء کرام کہتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ آپشنل لینگویج استعمال نہیں کی کہ آپشنل ہے، پریفریبل ہے، مستحب ہے، ابھارا جا رہا ہے، نہیں، یہاں کہا جا رہا فرض ہے۔ فرض جیسے نماز کو آپ فرض سمجھتے ہیں، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق، ابن ماجہ حدیث نمبر 224 کے حوالے کے مطابق، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ یعنی یہاں پر فرض کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ ابن شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں پر فرض عین بھی مراد ہو سکتا ہے، یہاں پر فرض کفایہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جب علماء کرام نے اس کی اہمیت کو جان لیا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 223 کے اندر ایک حدیث اور ایک ملتی ہے جس کے اندر علم کی اہمیت ہے، جس کے اندر علماء کرام کی اہمیت ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم حاصل کرتا ہے دراصل وہ جنت کے راستے پر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ۔ جو علماء کرام ہوتے ہیں اور جو علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لئے آسمان میں، زمین میں، یہاں تک کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ جو علماء ہوتے وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ان حدیثوں کو سمجھ لیا، تابعین نے ان حدیثوں کو سمجھ لیا، تبع تابعین نے ان حدیثوں، ان آیتوں کو سمجھا، محدثین، فقہاء اور ائمہ کرام نے اور محدثین نے کیسی محنت اندازہ لگائی آپ۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک مجلس کے اندر موطا امام مالک پڑھ لی۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ ایک مجلس کتنی دیر بیٹھے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 6 گھنٹے بیٹھے۔ کیا برکت ہوتی ہے! ایک ایسا نہیں کہ بگنر کی بات نہیں ہو رہی ہے، علماء کرام عالم بن جانے کے بعد جب ایک لیول پر پہنچ جاتے ہیں تب بھی جا کر اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی محدث آیا ہے شہر میں اور اس کے پاس کوئی سند ہے تو ان کی عمر 40 سال کی کیوں نہ ہو جائے، ان کی عمر 50 سال کی کیوں نہ ہو جائے، جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے حدیث ایک نظر ڈالتے ہیں، اجازہ لینے کے لیے 6 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور 500 حدیثیں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اجازہ مل جاتا ہے۔ اب جو بگنر ہوتا ہے اس کو تو ایک ایک حدیث سمجھنے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے، لیکن جو علماء کرام ایک مرحلے کو پہنچ جاتے ہیں، جب وہ مرور کرتے ہیں، جب وہ گزرتے بھی ہیں تو ان کے لیے اعادہ اور ریویژن ہو جاتا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 3 دن کے اندر انہوں نے صحیح مسلم کا اجازہ حاصل کر لیا۔ اجازہ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے ایک استاذ کہتا ہے کہ میرے سامنے پورے حدیثیں پڑھو گے تو تب جا کر میں تمہیں سرٹیفکیٹ دوں گا۔ یعنی 6 گھنٹے بیٹھتے ہیں، یعنی بیٹھنے کا انداز بتایا جا رہا ہے۔ ہم کیا ڈسٹرب بیٹھے، 5 منٹ بیٹھے واٹس ایپ دیکھے، 2 منٹ بیٹھے واٹس ایپ دیکھے، ایسا پڑھے نہیں آئے گی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھتے تھے جہاں پر
سڑک پر گزرنے والے بآسانی دیکھ سکتے ہیں کھڑکی سے کہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے. تو ایک طالب علم کہتے ہیں کہ میں صبح صبح اشراق کے وقت پر میں وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں. السلسلہ صحیحہ السلسلہ الضعیفہ کہ آج کے دور میں بھی ایسا کوئی محدث پیدا ہو سکتا ہے. جنرلی علماء کرام کے طبقے میں بات تھی کہ اب شاید کوئی صحیح ضعیف کرنے والا اس امت میں نہیں رہے گا, شاید پرانے زمانے کے لوگوں پر اتفاق کرنا پڑے گا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوچ کو توڑ دیا. اور کیسا بیٹھتے تھے وہ؟ اشراق. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں پھر گزرا 9 بجے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے, 10 بجے گزرا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے, 11 12 ظہر کا ٹائم آیا تو دیکھتا ہوں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ادھر سے غائب ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کیسے بیٹھتے تھے, بیٹھنے کا انداز. اگر آپ کبھی کوئی دینی کتاب لے کر بیٹھتے ہیں تو آپ کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا گہوا رکھ لیجئے, زیادہ نہیں, کہیں گرمی نہ ہو جائے. کچھ کھجور, کہیں زیادہ نہیں, کہیں پڑھنے میں کہیں بزی نہ ہو جائے. پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اتنا بزی تھے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کتنے کھجور کھا لیے, طبیعت خراب ہو جائے گی. کچھ کھجور کیوں اس لیے کہہ رہا ہوں, کبھی پانی کی وجہ سے اٹھ ایک بوٹل پانی کا رکھ لیجئے سیدھا سادہ. کچھ چائے بازو ایک ڈیکاکشن کی طرح آپ رکھ لیجئے. کھجور, تاکہ آپ کو کسی بھی طریقے سے بھوک لگ جا سکتی ہے, آپ کو بہت مشکل ہے تو شاید ٹوائلٹ کے اٹھنا پڑے گا. انتظام کر کے بیٹھیے اور ایسا بیٹھے جیسا کہ آپ اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے. اس کو کہتے علماء کرام نے علم کے لیے اعتکاف کر لیا تھا, ایسا بیٹھ جاتے تھے, تب جا کر وہ علم آتا ہے. 6 اب اس کا الرحیق المختوم, صحیح بخاری. آپ کو خواب, بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو خواہش ہوتی ہے ایک احسن البیان پڑھیں گے, آدھا صفحہ پڑھتے نیند آتی نہیں. وہی انتظام کیجئے آپ, کھجور کا, پانی کا, چائے کا. نیند نہیں آنا چاہیے. اشراق کی نماز آپ پڑھ کے بیٹھے تو ظہر میں اٹھے آپ. اس انداز میں آپ جو ہے آپ کو پڑھنا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں جاب والا ہوں تو شام میں کوئی ایسا ٹائم بنائیے کہ جہاں پر آپ کو مغرب عشاء درمیان میں تھوڑے سے بریک لیتے ہوئے بنائیے بہرحال. لیکن آپ کو ایک اسٹائل بنانا پڑے گا, آپ کو کچھ سوچنا پڑے گا, پلان کرنا پڑے گا. کس طریقے سے علماء کرام محنت کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک مہمان آیا اور آ کر کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شب و روز ہے کیسے, اتنے کم عمر میں ایسے کارنامے کیسے کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں مہمان تھا, اور یہ واقعات آپ کو البدایہ والنہایہ میں مل جائیں گے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں. جو واقعات میں سنا رہا ہوں آتھینٹک واقعات. کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سونے گئے, میں بھی سونے کا ارادہ کیا. اچانک اٹھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اب اس زمانے میں کوئی لائٹ کا سسٹم تو نہیں ہے, چراغ سے لگانا پڑتا ہے. چراغ کو روشن کرتے ہیں, ایک نقطہ لکھتے ہیں, پھر سونے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اٹھتے ہیں, پھر چراغ روشن کرتے ہیں, پھر ایک نقطہ لکھتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں. ایسا رات میں امام نے 22 مرتبہ کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سوئے کہ نہیں سوئے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں کہتے ہیں عندما ناہضت 18, جب میں 18 سال کا ہوا تو میں نے تاریخ کبیر لکھ ڈالی. تاریخ الکبیر 9 جلدوں کے اندر راویوں کے بارے میں, حدیث کے بارے میں لکھنا ایک کارنامہ ہے. اس حدیث کے جو راوی ہوتے, راوی یہ راوی کب پیدا ہوا, کب اس کا انتقال ہوا, اس راوی کا حافظہ کس تاریخ پر ختم ہو, کیسے اس کی عمر میں حافظہ خراب ہوا, اور اس کے بعد کے سندیں کون سی ہے, اس سے پہلے کی سندیں کون سی ہے. وہ شام میں تھا تو اس وقت پر حافظہ خراب ہو گیا, بصرہ میں تھا تو اس کا حافظہ اچھا تھا. تو شام میں جو روایت کی گئی ہے, سیریا کے اندر یہ روایتیں نہ لی جائے. اتنا باریکی کے ساتھ تاریخ الکبیر میں راویوں کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الف سے لے کر یا تک الفابیٹیکل آرڈر میں امام بخاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں, جبکہ ان کی عمر صرف 18 سال. 18 سال میں تو ہم عالم کی سند لے کر باہر نکلتے ہیں. صحیح بخاری پڑھانے کی ہمت نہیں ہوتی اس عمر میں. لیکن یہ امام جو تاریخ الکبیر, اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الا اوری کا سحرن, بادشاہ کو جا کر کہتے ہیں اے بادشاہ کیا میں تمہیں جادو نہ بتا دوں. جادو اتنے چھوٹے بچے نے راویوں کا اتنا انبار لگا دیا. اور حافظے سے اور امام, اب دیکھیں ہوش اڑا دینے والی بات تو اب ہے,
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں التاریخ الکبیر کو میں نے کہاں لکھا؟ فی اللیالی المقمرہ، چاندنی راتیں 13، 14، 15 کو جو چاند کی روشنی ہوتی ہے، مسجد نبوی کا جو صحن ہے آج بھی کھلا ہے، آپ جا کر دیکھتے ہیں، روضہ شریف اور ممبر کے درمیان آج بھی مسجد نبوی کا جو صحن ہے وہ کھلا ہوا ہے، اس میں جو چاند کی روشنی پڑتی تھی اس روشنی میں بیٹھ کر انہوں نے التاریخ الکبیر لکھی، محنت کی ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے علماء کرام کی قربانیاں ہیں۔ ایسا کب محنت کریں گے؟ ہمارے پاس عام آدمی سے لے کر علماء تک جب تک اس لیول کی محنت نہیں ہوگی کوئی رزلٹ نہیں آئے گا، علم وہ لیول کا نہیں آئے گا۔ ایک زمانے میں ہندوستان مرکز تھا، یہاں سے عبد الرحمن المبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نکلے، یہاں سے شاہ نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کی شرح جب عربی میں لکھی، آج عرب کے لوگ دنگ ہوتے ہیں، اس کے اندر کہیں بھی عجمیت نظر نہیں آتی، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، شمس الحق عظیم آبادی کی کتاب عون المعبود پڑھ کے دیکھ لی، آپ کو کہیں عجمیت نظر نہیں آتی، جبکہ یہ غیر عرب تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے باپ پڑھ کر دیکھیں، کبھی آپ کو عجمیت کی بو نہیں آئے گی، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عرب کے نہیں تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ قشیر آ کے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخار آ کے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سجستان کے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمز کے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نسا کے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ قزوین کے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بیہق کے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے، یہ سب عجم کی پٹی جہاں پر فارسی لینگویج چلتی تھی، جن کے آبا و اجداد فارسی لینگویج پڑھا کرتے تھے، ان کے بچے عربی میں ایسی کتابیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، عرب دنگ ہو جاتے ہیں۔ عربی میں نحو کی کتابیں لکھنے والے غیر عرب، اسپین کے اندر بیٹھ کر لکھنے والے علامہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، ابو عمر عثمان الدانی رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ایک نہیں ہزاروں نام لیے جا سکتے ہیں، یورپ کی وادیوں میں بیٹھ کر عربی میں کتابیں، ہندوستان کے کھیتوں میں بیٹھ کر عربی میں کتابیں، کتنی محنت کی ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کی عمر میں کہتے ہیں تاریخ الکبیر فنش، اتنی چھوٹی عمر میں ایک کتاب 9 والیوم والی، اب کیا کر رہے ہیں؟ اب اس سے زیادہ ہوش اڑانے والی بات، 22 سال کی عمر کو پہنچے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، صحیح بخاری لکھنے کا ارادہ، اللہ اکبر۔ علم جو ہوتا ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے، جب علم آ جاتا ہے آدمی کا عزم پختہ ہو جاتا ہے۔ 22 سال کی عمر میں صحیح بخاری پڑھانے کی ہمت نہیں ہوتی، یہاں امام صحیح بخاری لکھنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ 22 سال کی عمر سے لے کر جب 37 سال کی عمر کو پہنچے صحیح بخاری فنش لکھ ڈالے، ماشاءاللہ۔ ابھی ان کی عمر 62 اور 63 تک پہنچنا ہے، اس کے بعد 23 سال پہلے، یعنی 37 سال یہ جو عمر گزری ہے بچپنے کے بعد، شعور میں آنے کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 23 سال صحیح بخاری لکھنے کے بعد، ایسا نہیں کہ انتقال ہو گیا، 23 سال تک جا کر جو صحیح بخاری انہوں نے لکھی ہے جا کر علماء کرام کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں حجاز کے 700 علماء کے پاس جا ایک ایک عالم کا ٹائم لے کر پڑھانا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 700 علماء کرام بیٹھ کر پڑھتے، حلقے بنا کر پڑھتے، ایک پڑھا پورے حلقے میں 700 علماء کرام حجاز کے، کہتے ہمیں کوئی غلطی نہیں ملی، بصرہ کے 700 علماء، کوفہ کے 700 علماء، اور امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیسی محنت، وہ سارے گاؤں کے نام لکھ دیے جہاں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قدم پڑا۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر اگر کسی کونے گاؤں میں، سیریا کے کسی گاؤں میں محدث موجود ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں جاتے۔ ایسے گاؤں کے نام جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، پھر وہ گاؤں کے نام ہم کو پتہ ہی نہیں چلتے تاریخ کی کتابوں میں۔ مصر سینا کدھر ہے؟ سینیٹک ویلیز، وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے، کیونکہ محدثین مصر تک بھی چلے گئے تھے۔ بصرہ ہو، کوفہ ہو، یہ جو افغانستان، ایران اور ازبکستان،
کے درمیان کے جو بارڈر ہے، یہ ایریا میں محدثین کا ایریا ہے، جو میں نے ابھی 6 محدثین کے نام گنا، اس ایریا کے یہاں پر فارسی لینگویج چلتی تھی۔ ایک فارسی لینگویج جاننے والے عربی حاصل کرتے اور یہ لیول تک پہنچتے ہیں۔ ہندوستان کے علماء کرام محنت کرتے، اور ماضی میں علماء اہل حدیث کیسا انہوں نے کتابیں لکھی، محدثین یہاں پر عربی میں کتابیں لکھتے ہیں تو لوگ دنگ ہو جاتے ہیں کہ آخر کیسا انہوں نے لکھا ہوگا۔ یعنی محنت کرنے کا پھل ملتا ہے، ہم کو محنت کرنا چاہیے، علم کے لیے محنت کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اورینٹلسٹ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے اس بارے میں، ہمیں کوئی شک نہیں ہے یہ کہنے میں کہ صحیح بخاری جو محفوظ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی پروبیبلٹی بھی نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش تک نہیں ہے۔ کیوں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھ کر ان کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد 23 سال اور ان کے شاگرد امام فربری رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے مل کر 1,00,000 محدث طالب علم تک پہنچ کر انہوں نے اس کو کراس چیک کروایا، اور جس وقت پر صحیح بخاری لکھی گئی اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو چیک کروانے کا موقع ملا۔ جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام احمد بن حنبل لکھی، اس کے اندر 40,000 حدیثیں ہیں، لیکن جیسے انہوں نے تیار کیا اس کے بعد فوراً ان کا انتقال ہو گیا، ان کو اس کے اندر چیک کر کے صحیح ضعیف میں بانٹنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو موقع ملا، ان کے شاگردوں کو موقع ملا۔ صحیح بخاری لکھنے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 11 سال زندہ تھے، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ 4 سال زندہ تھے، علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال زندہ تھے۔ یہ اس زمانے کے ہائی لیول کرٹکس تھے جو اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، انہوں نے ایک بھی اس کے اندر غلطی نہیں نکالی۔ ہاں ایک جگہ پر ملتا ہے کہ 4 حدیثوں پر اختلاف کیا تھا، لیکن ملتقى اہل الحدیث پر اس کی سند چیک کی گئی کہ 4 حدیثوں پر کیا انہوں نے اختلاف کیا نہیں کیا، تو ایک من گھڑت واقعہ ہے، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ کسی بھی امام نے اس زمانے میں 4 حدیثوں پر صحیح بخاری کا انہوں نے اختلاف کیا ہو۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چلو لگے ہاتھ ان 4 سندوں کو بھی چیک کر لیتا ہوں، تو انہوں نے ان 4 سندوں کو چیک کیا اور کہا فالقول قولہ، کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں بھی سچے نکلے۔ یعنی انہوں نے بات کے دور میں بھی چیک کیا، لگ بھگ 600 سال کے بعد بھی انہوں نے چیک کیا کر کے کہا کہ اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حق پر تھے۔ کیسی محنت کی انہوں نے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دن میں صحیح بخاری لکھ رہے ہیں، رات میں تاریخ الکبیر لکھ رہے ہیں، سفر پر سفر کرتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے 2 چکر پورے ہو جاتے ہیں اتنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چلے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کا انداز، ایک مرتبہ کہا کہ ان کا کافی شہرہ بڑھتے جا رہا ہے، کافی غلغلہ بڑھتے جا رہا ہے۔ کچھ علماء کرام نے کہا چلو چیک کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ دھوکہ ہو جائے۔ کہتے ہیں 10 محدثین نے کہا 10 سندیں 10 سندیں 10 سندیں 10 سندیں 10 سندیں، ہر ایک کی سند الٹ پلٹ کر دی انہوں نے، اور کہا کہ چلو 100 سندیں اب سامنے پڑھتے ہیں، ہر محدث اگر 10 سندیں پڑھے گا تو اینڈ میں 100 سندیں ہو جائیں گی۔ اور دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، ایگزام لیا گیا۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کی سند آتھینٹک ہے۔ جب ایگزام لیا گیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث پر کہتے ہیں مجھے یہ حدیث نہیں معلوم، مجھے یہ حدیث نہیں معلوم، مجھے یہ سند نہیں معلوم۔ اب عوام تھی پریشان ہے، یہ کیسا محدث ہے 100 حدیث ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے، جبکہ اتنے بڑے معلماء، جبکہ اتنے بڑے محدثین کہہ رہے ہیں کہ یہ سند پڑھ کر سنا رہے ہیں، اس کا مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ لیول کے نہیں ہیں۔ اتنے سارے علماء اکرام جو حدیث بیان کر رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ معلوم ہی نہیں، عوام پریشان۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سند تو مجھے نہیں معلوم، البتہ یہ سند ایسی جو آتی ہے نا یہ مجھے معلوم ہے، یہ مجھے معلوم ہے، 100 سندیں سنا دی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے حیرت اس بات کی نہیں ہے کہ ان کو جو حدیثیں یاد تھی انہوں نے وہ سنا دی، مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ اس مجلس میں جو الٹی سندیں تھی وہ الٹی سندیں سنا کر کہتے تھے یہ الٹی سند ایسی نہیں، یہ الٹی سند دراصل ایسی ہونی چاہیے، وہ الٹی سند بھی یاد کر لی۔ یہ ہے اصل کارنامہ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آپ کے بارے میں کافی شہرت ہے، بچہ ہے چھوٹا بچہ کافی مشہور ہو رہا ہے، کہتے ہیں لکھنے کے سامان لاؤ۔
قلم لکھنے کا جو بھی اسٹائل تھا ہوگا اس وقت پہ اللہ جانتا ہے کیا ہے، کہا کہ لکھو تو لکھتے ہیں، پھر میٹنے کے لیے کہتے ہیں۔ بچہ حیرت سے دیکھتا ہے، لکھوا رہے ہیں مٹا رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں مٹا رہے ہیں، 10 سندیں لکھوا دی اور 10 مرتبہ مٹوا دیا۔ اس کے بعد کہا بیٹا تم نے جو بھی میٹا تھا نا اب ذرا پڑھ دو۔ اب بچے کا ارادہ ہی نہیں کہ شاید پوچھیں گے بھی کیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فر سنا دیا، جو میں میٹا تھا وہ یہ تھا۔ اس کو کہتے ہیں محنت، برکت۔ جب اللہ تعالیٰ کرنے نکلتے ہیں تو اللہ حافظہ کھول دیتا ہے۔ ایک تو اللہ کی طرف سے وہاں بھی صلاحیت بھی ہوتی ہے، ساتھ میں کسبی طور پہ بھی اللہ مدد کرتے ہیں۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما تقرب الی العبد شبرا تقربت الیہ ذراعا، میرے طرف بندہ اگر ایک بالش آگے بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں۔ آپ چلتے ہوئے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ اللہ کی مدد آپ کو ملے گی، بس آپ کو ارادہ کرنا ہے، بس آپ کو سٹارٹ لینا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے والد ابو حاتم اور اپنے چاچا ابو زرار رازی کے بارے میں کہ یہ دونوں مل کر اتنا چلے کہ جنہوں نے اتنے فرسخ میں نے جا کر ڈکشنری نکال کر پورا کیلکولیٹ کیا میں نے کیلکولیٹر پر، تو تقریباً جو ہے 10 سال کے عرصے میں جتنا چلے ہیں، کنیا کماری سے لے کر ازبکستان تک کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں، اگر سیدھے میں چلیں گے تو اتنا پیدل گئے ہیں صرف حدیث جمع کرنے کے لیے۔ کیسی محنت کی انہوں نے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب صحیح بخاری کی شرح لکھنے کا ارادہ کیا تو 13 مرتبہ میں نے صحیح بخاری راوی سند متن لفظاً کلمہ میں نے اسکروٹنائز کر کے پڑھا، چھنی کر کے پڑھا۔ اس کے بعد میں نے کہا توکلت علی اللہ کہہ کر میں نے فتح الباری لکھنے کی شروعات کی۔ 25 سال لگ گئے فتح الباری لکھنے کے لیے، اللہ اکبر، 25 سال۔ ایک امام وہ جو تقریب التہذیب لکھنے والے، وہ تہذیب التہذیب لکھنے والے، ایسے بڑے محدث جنہوں نے تغلیق التعلیق لکھ ڈالی، ایسے عظیم کتابیں لکھنے والے محدث کو 25 سال لگتے ہیں۔ تصور کریے، کہتے ہیں کہ اگر میرا بس چلے تو میں ایسے ثلثین لا لوں گا، یعنی اس فتح الباری کے اور ایسے میں 2 مرتبہ اس کے دگنا پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں نے کئی راویوں کے بارے میں کٹ شارٹ کیا کیونکہ تقریب التہذیب میں راویوں کے بارے میں آ چکا ہے، تو اس کو دہرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ کتاب کو موٹا کر دیا جائے۔ اور اب یہ کہ حیرت والی بات یہ ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فتح الباری میں نے لکھی، کہا کہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اگلے سال ان کا انتقال ہو رہا۔ میں حیرت کرتا ہوں کہ اگر یہ امام 25 سال پہلے ارادہ نہیں کرتے تو ہم سے فتح الباری سے ہم محروم ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ٹائم پہ بھی ارادہ کرواتے۔ جب آدمی کی نیت سچی ہوتی ہے، جب آدمی اپنے آپ سے رفع جہل کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کے ٹائم میں کیسی برکت دیتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں السیاست الشرعیہ میں نے 2 راتوں میں لکھ ڈالی، ہم کو پڑھنے کے لیے ہفتے لگ جاتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے العقیدہ الواسطیہ عصر سے لے کر مغرب تک لکھ ڈالی، ہم کو وہ حل کرنے کے لیے مدینہ یونیورسٹی میں جید علماء کی نگرانی میں 1 سال لگ گیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے العقیدہ الحمویہ بین الظہرین یعنی ظہر اور عصر کے درمیان میں نے لکھ ڈالی۔ کیا برکت تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد ان کی صحت ساتھ نہیں دیتی تو زیادہ لکھ نہیں پائے۔ 40 سال میں انہوں نے کیا لکھا؟ المجموع 22 جلدوں کی، صحیح مسلم کی شرح تقریباً 12 جلدیں پار ہو گئی۔ وہ کیا کہتے ہیں میں نے بس ارادہ کیا، ان کی دل بہلی کیا تھی۔ ہم کہتے ہیں شیخ چھٹیاں کیسے گزارے، آپ کو یہ ٹاپک چاہیے۔ ہم وہ قوم ہیں، ہمارے محدثین ہمارے مفسرین کے پاس چھٹیاں نہیں ہوتی تھی، ویکینڈ نہیں ہوتا تھا، ریلیکس کا ٹائم نہیں ہوتا تھا، تم چھٹیاں گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہو۔ ہمارے چھٹیاں گزارنے کا طریقہ ہے کہ علم حاصل کر۔ کیسے حاصل کرتے تھے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں اکتاہٹ کا شکار ہوتا تھا، سنیں گے تو انگار لگے گی، اور آج سے ہی علم حاصل کرنے کا ایک بڑا منصوبہ بنا کے نکلیں گے انشاءاللہ۔ کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں المجموع، شافعیوں کی بڑی فقہ کی کتاب کا نام ہے المجموع، جب میں اکتاتا تھا تو صحیح مسلم بازو رکھی ہوئی تھی، میں اس پر کچھ تعلیقات چڑھاتا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا، آج وہ تعلیقات وہ جو نوٹ سے جمع کیے گئے تو صحیح مسلم کی سب سے بہترین شرح
امام نووی رحمت اللہ علیہ، کیونکہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے باب نہیں باندھے تھے تو امام نووی رحمت اللہ علیہ نے باب بندی کی. اتنا بڑا کارنامہ. ایک محدث کے دماغ کو جا کر اس لیول کو میچ کرنا، امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے دماغ کو میچ کرتے ہوئے باب لکھنا. بعد میں یعنی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے جس پہلے کا زمانہ، لگ بھگ 300-400 سال کے بعد آ کر ایک امام گزرے ہوئے امام کے دماغ کو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کب آتا ہے؟ جب خوب محنت ہوتی ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ 40 سال میں ایسا کیسا لکھ لیے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ کئی مرتبہ بیٹھ کر سوتے تھے. لیٹ کر سوئیں گے تو لمبا ہو جائے گا. ہم تو لمبا سوتے پھر اس کے بعد تکے بھی ڈال لیتے اوپر، پھر کہتے نیند نہیں ہو رہی مول صاحب. کب تک سوئیں گے؟ امت مسلمہ سوئی. ہمارا جو سائنسدان کہتے ہیں 40% سونے میں جاتا ہے، اور اکثر حصہ بچپن میں دودھ پیے سے وہی ختم ہو گیا. اب بچہ 60 حصہ جو بیداری کا ہے. بس میں الگ سوتے، خطبے میں الگ سوتے، تقریر میں الگ سوتے، ٹھہرے سوتے، آنکھاں کھلے رکھ کے بھی سو رہے. ایکسپرٹ ہو گئے امت مسلمہ سونے میں، ماہر. اب اس کے بعد بچا ہوا حصہ غیبت، چغل خوری، واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک. اب آخری میں علم کے لیے کتنا حصہ؟ تو سال میں 1 گھنٹہ. کیا علم آئیں گے اس میں؟ یہ کوسا علم ہے. جہنم سے بچانے کے لیے یہ تیاری ہو رہی، جنت میں جانے کے لیے یہ تیاری. پھر دعا کیا ہے؟ اللہ صحابہ کے ساتھ بٹھا دے. اچھا بیٹھتے محدثین کے ساتھ بٹھا دے. یہ کیا شوق سے آتا ہے؟ تمنا. یہ دین اسلام کا تمنا کا نام ہے، یہ محنت اور قربانیوں کا نام ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ٹاپ 1 کا لقب ملا نا، وہ قربانیوں کی وجہ سے. عشر مبشرہ کو جو ٹاپ 10 کا لقب ملا، وہ قربانیوں کی وجہ سے. کہاں ہے قربانیاں؟ علم کے لیے گھر میں لائبریری ہے، گھر میں کتابیں ہیں، گھر میں قربانیوں کا جذبہ ہے. علم کے لیے کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ کیا کوئی ٹائم مقرر ہے؟ کہیں مسجد میں جا کر کوئی کتاب ختم کر رہے؟ بلوغ المرام، اصول ثلاثہ، القواعد الاربعہ، المسائل الاربعہ، کیا کتابیں ختم کی ہم نے؟ العقیدہ الطحاویہ، الاربعین النوویہ، جامع العلوم الحکم، کیا ہم نے کتابیں ختم کی؟ نہیں. تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا ہماری لائف صحیح نہیں ہے، لائف کی پلاننگ صحیح نہیں ہے، ٹائم ٹیبل صحیح نہیں ہے، محدثین کے راستے پر نہیں ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے المجموع لکھتے ہوئے، فقہ لکھتے ہوئے اکتاہٹ ہوئی، صحیح مسلم آ گئی، پھر اکتاہٹ ہو گئی، ادھر سیٹ پر ایک مجموعہ، ادھر سیٹ پر ایک مجموعہ، ادھر کچھ جمع کر رہے ریاض الصالحین بن گئی، ادھر کچھ جمع کے اربعین نوویہ بن گئی. ہم سمجھتے ایک کے بعد ایک لکھے، ایک کے بعد لکھے. نہیں، اکتاہٹ کے دوران وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم اکتاہٹ ہوتی ہے بریانی کھانے چلے جاتے، وہ اکتاہٹ میں جب آتے ہیں کوئی دوسرا سبجیکٹ بدل لیتے. سبجیکٹ بدل لیجیے، یہی اکتاہٹ ہے، یہی آپ کا انٹرٹینمنٹ ہے، یہی چھٹیاں منانے کا طریقہ ہے. ابھی تک 80 تعلیم پڑھ رہے تھے، موقع نہیں ملا. یہ سمر ہالیڈیز میں جائیے مساجد کے ذمہ داروں کو بولے ہمارا بھی گرامر پڑھنا چاہتے ہیں، ہم اصول ثلاثہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم اسلام کے بیسکس پڑھنا چاہتے ہیں. اور یہ مسجد کے ذمہ داروں کو بھی آ کر کہیے کہ بھئی ہمارے لیے درود شروع کیے جائے. اور یہاں پر شروع ہو چکا ہے. شیخ صفی احمد مدنی حفظہ اللہ ہر جمعہ کو بلوغ المرام پڑھا رہے، لیکن میں سنا کہ گزشتہ ہفتے صرف 6 لوگ بیٹھے تھے. 1 گھنٹہ اگر نہیں دیں گے، جبکہ آپ کے پاس کون ہے؟ ہندوستان کا شیخ بن باز موجود ہے، حیدرآباد کا شیخ بن باز موجود ہے. اگر ایسے سعودی عرب میں شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ تھے تو ہمارے پاس ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے علماء کرام عطا کیے. شیخ کو ٹیکسٹ پہ بڑی گہری نظر ہے. میری گزارش ہے کہ علماء کرام کو چن چن کے، ہم جہاں پر علماء کرام ہوتے وہاں جاتے نہیں، جبکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں پر علماء کرام ہیں وہاں پر پہنچ جاتے تھے. ابن حجر رحمت اللہ علیہ کو اکتاہٹ ہوتی ہے، فتح الباری لکھتے ہوئے سائیڈ میں جمع کرتے ہیں تو بلوغ المرام تیار ہو رہی ہے. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں سفر پر تھا، اب اس زمانے کا